السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ جی کھانا ہو گیا جی؟ اللہ معافی، کسی کا اس طرح سے مذاق اڑانا مذاق بری نہیں بات ہے اڑا رہا، وقاص. مذاق نہیں اڑا رہا. میں آپ کو نا کچھ چیزیں شیئر کرنے لگا ہوں عمران خان کی صحت کے حوالے سے. جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو عمران خان کی صحت ہے نا، اس کا مکمل طور پر شفاف علاج ہو رہا ہے، شفافیت کے ساتھ. اس میں کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے. آپ پیراگرافس پڑھیں نا، اگر رپورٹ جو ہے پیراگراف 10، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 3 دفعہ ان کا بلڈ پریشر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس کا آنکھ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. پھر جو ان کا سلمان صفدر صاحب ہے، انہوں نے رپورٹ جمع کرائی، اس کا 12 پیراگراف بھی پڑھ لیں تو اس میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی نے اپنی جو سہولیات ہیں اس کے حوالے سے کیا. یہ میں ذرا آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے یہ کہنا کہ ان کی صحت جو ہے اس کا جو خرابی ہوئی ہے اس کا سارا دار و مدار ہے جو علیمہ خان بھی بات کری ہیں، وہ جیل انتظامیہ اور گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں. جی مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 2.5 سال پہلے وہ گرفتار ہوا ہے. عمران خان کی اس وقت عمر 70+ ہے، تقریباً 74 ہو گئی ہے. جی اب مجھے بتائیں اس عمر کے اندر بینائی جو ہے وہ ابھی بھی اس کا تھوڑا سا اگر ایفیکٹ میں سانو اینک لگی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو لگی ہوتی ہے آج ٹھیک ہے، کل. اگر بینائی تھوڑی سی ایفیکٹ ہوئی ہے ہاں تو کیا یہ ایسا ہے کہ جان بوجھ کے کس نے کیا؟ ایک چیز ظاہر نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، عمران خان جب حلف پاڑا تھا تو اینک لگا کے اس سے خاتم النبیین نہیں پڑھا گیا تھا، اور بعد میں اس نے کہا تھا وہ لفظ نظر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا جو اس کا پہلو ہے، تیسرا پہلو یہ ہے کہ جتنی سہولیات پریویلیج عمران خان ہے جیل کے اندر کوئی دوسرا قیدی نہیں ہے. اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں فوری طور پر. جب شکایت کرتے ہیں پورا عملہ پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر آ جاتے ہیں کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، ساڑھے تین پہ جائے. اوبیسلی لیڈر تو وہ ہیں، یہ اس بات پہ تو رائے سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اور سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا پریویلیج بھی ہے، وہ پریویلیج انہیں چیف بڑے جسٹس نے تو آج یہ کہا ہے نا کہ ان کو وہی سہولیات ملیں جو باقی قیدیوں کو بھی مل رہی ہیں. نہیں، وہ باقی قیدیوں سے بہت زیادہ سہولیات مل رہی ہیں. یہی تو یہاں پر تو غلطی ہے. لیکن کہا تو بار بار اس طرح سے جاتا ہے کہ جیسے وہ بھی ایک عام قیدی ہیں اور باقی بھی قیدی ہیں، لیکن جو باقی قیدی ہیں اور لیکن علیمہ خان کا یہ کہنا کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، عدالتیں آرڈر کریں، مطلب عدالتیں اس طرح آزاد ہوں گی کہ اگر ایک قیدی کو، مجرم کو رہا کر دیں بغیر ثبوتوں کے، پھر عدالتیں آپ کے مطابق ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کے بھائی کو اگر پیٹ میں بھی درد ہوگی، نارملی بھی ہو جاتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہوگی، آپ جیل سے باہر ہیں، آپ کی بھی بینائی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے بڑے اچھے گلاسز پہنے ہوئے ہیں، اب چینج کر لیں تھوڑے. آپ نے بھی علیمہ خان صاحبہ کی طرح یہ چیزیں نوٹ کرنا شروع کر دی. جیسے وہ صحافی ہو کے کہتی ہیں نا، آپ نے گاگلز لگائے ہیں، آپ ہیرو بن رہے ہیں. وہ ڈریسنگ بھی بہت زیادہ نوٹ کرتی ہیں کہ کس نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، برانڈڈ پہنے ہیں، نان برانڈڈ پہنے ہیں. گلاسز اگر جو لگائے ہیں وہ گاگلز برانڈڈ ہیں، نان برانڈڈ ہیں. ان کا کپڑے کا کاروبار تھا نا، سلائی کا. وہ تو خیر ایک بکواس تھی. اگر آپ کو پتا ہو کہ اس میں اربوں خربوں بن رہے ہیں تو شاید میں بھی اینکرنگ چھوڑ کے سلائی مشین لے کے بیٹھ جاؤں جس میں سے اربوں خربوں نکلیں گے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کپڑوں کا بڑا پتہ ہے. نہیں، آپ نے گاگلز کی بات کی نا، وہ چینج کر رہے ہیں. دن رات میں بیچاری نے بہت محنت کیا ہے. اچھا خیر، کسی کی خاتون بہن ہے ان کی، تو ہم تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمارے اب اس کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ اب اس پہ آ جائیں. آپ کو میں نے میڈیکل پہلو بتا دیا کہ سب سے زیادہ پریویلیج ہیں، سب سے زیادہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے. عمران خان خود اس بات کو مان چکے ہیں. اس کے بعد انجینئر مرزا کی جو انٹرویوز ہیں، جو جیل کے اندر کا حال ہے وہ آن ریکارڈ ہے. اسی طرح کا ڈکی بھائی کے ظلم کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے ساری ایپیسوڈ آ گئی. اسی طرح عمران خان کے بارے میں انجینئر مرزا بتا رہے ہیں کہ ان کو بڑے پریویلیج ہیں، وہ بھی رپورٹ آپ کے سامنے ساری آ گئی. مگر کیونکہ یہ پولیٹیکل ہیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے سیاست کھیلنی ہے. اور سیاست، انہوں نے کہا کہ آج میرا دل ٹوٹ گیا ہے، آج میں بکھر گئی ہوں، آج میری دھڑکنیں جو ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں. اور واقعی وہ روئی ہیں. اور آج روئی تو وہ 1.5 ہفتہ پہلے بھی تھیں، اور صحافیوں سے کہا تھا میرے سے ایسے سوال نہ کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے جس کا بھائی جیل میں بند ہو. لیکن بہن نے
پتنگ بازی نہیں چھوڑنی ہے اور بیٹوں نے بھی منانی ہے. اور نئے جو بچے ہیں نا وہ شاید جین الفا میں سے ہیں جو ان کے نواسے پوتے پوتیاں, ان کو بھی ضرور دکھانا ہے. دل ٹوٹا ہوا ان کا, بھائی جیل میں ہے, بینائی اس کی کم ہو گئی ہے, شکایت وہ بیچارہ کر رہا ہے. لیکن لاہوریوں کو ساتھ گالیاں بھی دینی ہے. ہاں, پارٹی نے یہ بھی کہنا ہے کہ گندی باتیں. صالح ظافر صاحب پہ کل کو جو آپ نے بات کی تھی وہ صالح ظافر صاحب پہ الزام لگا رہی ہے, شرم آنی چاہیے. اچھا تو آپ نے یہ تو دیکھ لیا, اب ذرا اخلاقی پہلو پہ آ جائیں. دوسرا پہلو, اخلاقی پہلو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ عمران خان جس کے بارے میں آج کوئی اس کو نون لیگ کی طرف سے بڑے لیول پہ کوئی کانا نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں نا میری رائٹ آنکھ جو ہے اس کی بینائی 15% رہ گئی ہے جی. تو اوبیسلی سارے مذاق اڑا سکتے تھے کانا کانا کانا, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا, وہ میں نے بس شغل کے طور پر میں نہیں کہہ رہا. اب نہ مریم نواز ابھی تک بولی ہے, نواز شریف کبھی نہیں بولے گا, کبھی نہیں بولے گا, شہباز شریف نہیں بولیں کبھی گے, نہیں بولیں گے, زرداری تک نہیں بولیں گے, کوئی نہیں بولیں گے. لیکن بعض ظرف لوگ ہیں نا, یاد ہے جولائی 2018, ٹھیک ہے, جب نواز شریف واپس آئے تھے اور اس کے بعد جیل گئے تھے, اور اس کے تقریباً 2 مہینے بعد 19 سپٹمبر کی ڈیٹ ہوگی غالباً, میں اگر غلط نہیں ہوں, جب نواز شریف کی بیگم محترمہ کلثوم نواز صاحبہ وہ دنیا سے گئی تھیں, اور نواز شریف نے اس کی سٹوری خود بیان کی ہے جذباتی ہو کر, لنڈن میں بھی پاکستان میں بھی بارہا, کہ میں نے کہا مجھے ملنے دو, ایک دفعہ فون پہ بات کروا دو. انہوں نے کہا آرڈرز نہیں ہیں. ایسا ہی. تب نواز شریف کو جب فوت ہو گئی تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے ہو. اب مجھے بتائیں, آپ بھائی سے مل نہیں سکتے, بھتیجے سے مل نہیں سکتے, بیٹی سے مل نہیں سکتے جو آپ کے ساتھ جیل میں ہے, آپ کی بیگم ایک ہے, آپ کے بچے باہر ہیں وہ پاکستان نہیں آ سکتے, آپ کی ایک بیگم ہے وہ فوت ہو گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں ایسی سچویشن میں کوئی بندہ خود کو رکھے اور اس کے بعد اس کی تصویر لی جائے تو کیا وہ حشاش پشاش ہوگا, خود جیل میں ہوگا, اور اس کی پولیس والے اس کو بات نہیں کروا رہے, حالانکہ وہ بھی ایکس پرائم منسٹر تھا 2-3 دفعہ, تو بڑا ایزی تھا کہ اس کی بات ایک دفعہ کروا دیتے اہل خانہ سے, نہیں کروائی انہوں نے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی تصویر لی جب اس کو اس کی بیگم کے جنازے پر لے کر جا رہے ہیں, وہ غم سے نڈھال تھے اس وقت, وہ غم سے نڈھال تھے. اس تصویر کا عمران خان نے جب پرائم منسٹر بنا تو بھری محفل تھی, اور جینزیز تھے, ہماری جنریشن تھی, جینزیز تھے اس وقت, آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اور عمران خان نے بڑی اسکرین کے اوپر وہ تصویر چلا کے کہا کہ اس بندے کو دیکھتے ہو, جب میں نے اس کو دیکھا تو میں پریشان ہو گیا کہ بڑی ایکٹنگ کا بادشاہ ہے. اور اس نے کہا اس تصویر کو دیکھ کر نواز شریف کی جو شری مزاری ہے وہ رو پڑی, اب دیدہ ہو گئی. میں وہ چاہتی ہیں تو کلپ چلا دیتا ہوں. اس منحوس آدمی نے معذرت کے ساتھ, یا اس جو آج کل کانا دیکھیں نا, اب کیا وقت آیا ہے, وقت پلٹ کے آ گیا ہے. اب عمران خان کی تصاویر اگر یہ چاہیں تو جاری کریں جس میں ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہا, لیکن کبھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہ اور تصویر مذاق چلا بنانا کے تو مذاق اڑائیں. لیکن ظرف کی بات ہے پیارے, ظرف کی بات ہے. اور اس ملک میں ظرف والے خاندانی لوگ ہیں, اور جن کے خاندان نہیں ہوتے, معذرت کے ساتھ ان کا یہی ہے, جن لوگوں کو جس نسل کو جو پشتون ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو پھر آگے حساب لگا لیں کہ ان کا کیا ہے. اچھا, اب آپ نے جیسے کہا نا کہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی میاں صاحب کو, تو آج عدالت نے تو عمران خان صاحب کے لیے کہا ہے کہ حکومت بھی بہت اچھے موڈ میں لگ رہی ہے, تو یہ اچھا موڈ ہی رہنا چاہیے, اور ان کو ان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے بات کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. اور پھر جو سلیمان صفدر صاحب ہیں جن کی رپورٹ تھی اس پہ یہ مطلب مجھے ذرا تھوڑا مزے کی بات لگی تھی, تو آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب اپنی رپورٹ جمع کروائی عدالت میں, تو انہوں نے کہا چیف جسٹس کو کہ مجھے کل سے اب تک 100 سے زائد کالز اور میسیجز آ چکے ہیں, اس میں میری اہلیہ کا میسج بھی شامل ہے خان صاحب کی صحت کے بارے میں, مگر میں نے کسی کو جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ یہ کورٹ کی امانت ہے, میں یہ کورٹ میں میرے ذہن میں آ گیا ہائے رافیہ, میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں, گڈ ٹو سی یو. ہائے رافیہ, خان بڑا بیمار ہے. تو سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو وائف نے بھی میسج کیا, اور 100 سے زائد کالز اور میسیجز آئے کہ خان کیسا ہے, بٹ میں نے کہا کہ یہ امانت ہے تو یہ عدالت میں ہی. اب میں یہ بیویوں کا اور ساسوں کا کیا کروں, کیا کیسے بندہ کرے ہیں, آپ دیکھ لیں
یہ مجھے اس میں مطلب انٹرسٹنگ لگا پوائنٹ، تو میں نے کہا کہ ایپسٹن فائل سے لے کر ساس بہو تک خان جو ہے نا خواتین میں مشہور ہے، میں مذاق کے علاوہ، ٹھیک ہے نا. اب وہ کس اینگل سے ہے، کوئی کس اینگل سے دیکھ رہا ہے، کوئی کس اینگل سے دیکھ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ پہ ایک ہی تھا اس کا جو اسٹینڈرڈ تھا، مارک تھا، جو سیتا وائٹ والا کیس. لیکن خواتین کا جو فیکٹر آیا نا، یہ اس کی خوش قسمتی ہے، یہ اس کا ستارہ ہے. آپ چاہے اس سے جلیں، حسد کریں، جو مرضی کریں، یہ اس کا ایک سٹارڈم ہے. بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھا بندہ اپنی گھر والی خاتون کے کہنے پہ وہ ستارہ ہے اس کا، کہ خواتین جو ہیں وہ اس کے بارے میں خیال کرتی ہیں کہ بھائی وہ ایک وہ کرکٹر تھا، سٹارڈم تھا. اور یہ جو ساری خواتین ہیں یہ اس دور میں ہیں. جیسے آج کل کوئی کرکٹر ہوگا تو اوبیسلی وہ سیاست میں آئے گا، تو اس کو اس لیول سے لیں کہ کرزما ہے اس کا. اور خواتین کے جو معاملات ہیں وہ تو خان صاحب کو بہتر ہی پتہ ہے وہ کس طرح کرتے ہیں ہینڈل. مگر ابھی جو سچویشن اس وقت آ پڑی ہے نا، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ مکافات عمل ہو رہا ہے جو یہ کر رہے تھے. کسی کا بیماری کا جیل میں مذاق اڑا رہے تھے پلیٹلٹس کا، آج خان صاحب کی بیماری کا مذاق قدرت بنا رہی ہے، بن رہا ہے. حالانکہ کوئی اور حکومت کی طرف سے نہیں بنایا جا بن رہا ہے. ایوری بڈی از ٹاکنگ. ہاں جی ہو گیا کانا، لنگڑا تھے پہلے ہی سی، اخلاقی طور پہ کانا سی. یہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں. ہاں سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے. وہاں پر بیماری کا کہ جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کی کمر کی دردیں نکل آتی ہیں، یہ نیریٹو چلاتے تھے، بچنے کے لیے جاؤ جیل میں تمہارے اے سی بند کرتا ہوں. وہاں سے آج مجھے سہولیات میسر نہیں ہے، مجھے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، میں تمہارے اے سی بند کرتا ہوں، میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے تمہیں بتاتا ہوں. آج کیا ہو رہا ہے کہ خود کے ساتھ وہ نظام کر رہا ہے، نظام قدرت کا نظام کر رہا ہے. تو اس لیے دنیا پیارے مکافات عمل ہے، اور اس دنیا میں انسان کو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے. اور غرور، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ ایک سٹوری ہے 3-4 سالہ پاکستان کی ہسٹری، یہ آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ جب بھی جتنا بڑا عہدہ اللہ آپ کو دے گا آپ نے اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے. آپ نے مریم نواز کو کہا میرا نام نہ لو صفدر برا مان جائے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے کلچر میں مجھے تو مریم تو برداشت کر گئیں، اگر ہماری ماں بہن بیٹی کو کوئی یہ کہتا تو ہم تو اس کی جان کے دشمن ہوئے ہوتے، ٹو بی آنیسٹ. اور سیاست ہے تو سیاست کے اور رموز و قاف ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں کہ اس پنجاب کی سیاست میں، پنجاب کے کلچر میں کوئی اس طرح کہے کہ کسی ماں بہن بیٹی کو میرا نام نہ لو تمہارا میاں برا مان جائے گا، تو میاں کے جذبات کیا ہوں گے. خان صاحب آپ کو مطلب پتہ نہیں کس مائنڈ کے بندے ہو یار، خدا کا خوف کرو. نہیں ویسے خان صاحب کو عام لوگ کوئی گلی محلے کا بات کریں، کے بارے میں کوئی بات کر دیں گے، بشرا بی بی کے بارے میں، خان صاحب کے کوئی جذبات ہی نہیں ہو رہے، خان صاحب کو فرق ہی نہیں پڑنا. خان صاحب نے سوچا شاید کیپٹن صفدر صاحب بھی خان صاحب کی طرح ہیں. کسی نے ایسا نہیں بولا کہ جی آپ بشرا بی بی نام نہ لو برا مان جائیں گے جمائمہ، ایسا کوئی نہیں بولا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گلی محلے کا کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے نا تو وہ برداشت کے قابل ہے، وہ سمجھ بھی آتی ہے چل ٹھیک ہے ٹچا ہے. لیکن لیڈر اگر لیکن ایک لیڈر ٹچا بن جائے، یہ ٹچوں والی حرکتیں ہیں، لچوں لفنگوں والی حرکتیں ہیں. تو سیاست میں لفنگوں والی حرکتیں کرنے سے آج قدرت جو ہے اس کا انجام لے رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے سیکھنا چاہیے، اور خان صاحب بھی سیکھ رہے ہوں گے، اور اچھی بات ہے کہ وہ سیکھ کے واپس آئیں، اور اب کبھی باہر آئیں، کبھی موقع ملے زندگی میں، اور اللہ کرے ملے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اپنی جو سیاست ہے وہ تعمیری سوچ کے ساتھ کریں جس طرح سے ابھی ہو رہی ہے. اور باقی میں پھر سے ازرٹ کروں گا، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ کسی جیل کے ڈاکٹر سے، نہ ہی شوکت خانم کے ڈاکٹر سے، نہ ہی کسی امریکن ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور بیماری اور موت اور زندگی یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کو یہ دیکھیں کہ اگر بیمار کرنا تھا تو آج سے 2.5 سال میں جب یہ انتشار کر رہے تھے تو تب ہی کر دیتے. اگر یہ نظام نے کرنا تھا، جی حکومت نے کرنا تھا، ٹھیک ہے. تو کوئی کسی کو نہیں کر رہا ہے، وقت کے ساتھ جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے. اور باقی سب سے زیادہ پریویلیجڈ ہیں، اس پہ بھی آپ یقین رکھیں. باقی ملاقاتوں کا جو آپ کا گلہ ہے وہ اپنا گلہ جاری رکھیں. اچھا وکاس، کل جس طرح سے کل بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کے لیے ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، کیا ان کے لیے آسانیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. کل ایک طاقتور ترین شخصیت کا لاہور میں ایک انٹریکٹیو سیشن تھا صحافیوں کے ساتھ، اینکر پرسنز کے ساتھ. اچھا
اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں, کچھ آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں. کل اس کے بعد جو وہاں پر انوائٹیڈ تھا اس کے بعد اس نے وی لاگ کیا, ٹھیک, یا اپنا جو تجزیہ تھا, تبصرہ تھا, وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جاری کیا. اس میں یہ بات جو لوگ ادھر گئے ہوئے تھے, مدعو تھے, انہوں نے یہ فیل کیا کہ جو رویے ہیں اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں نے پریسر کی اور اس میں ذہنی مریض کہا گیا, جب اس طرح کی بات دوبارہ ریپیٹ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام پولیٹیکل پارٹیز قابل احترام ہیں. تو جو صحافی حضرات تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اور بھی جو بہت سارا کوشچن آنسر کا سیشن تھا اس میں جو انہوں نے فیل کیا کہ جو رویے ہیں, چیزیں ہیں, وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب واقعی اتنی جلدی اتنا سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے؟ کچھ عرصے پہلے کا جو ذہنی مریض تھا اب وہ ہمارے لیے کیا قابل احترام ہے؟ اچھا, تو یہ ہے کہ جو سیشن تھا اس سیشن کے اندر جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, جو مجھے سمجھ آئی ہے, جو مجھے پتہ چلا ہے, وہ یہی تھا کہ یہ جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے نا کہ ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے یا ان کو باہر نکالا جا رہا ہے, یا پھر کوئی یو اے ای نے پریشر ڈال دیا یا کسی اور ملک نے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, بڑے ہر بندہ اپنی زبان استعمال کر رہا ہے, جس کو جو لگتا ہے نا وہ اپنا نام یوز کر رہا ہے اور پھر اس کو بنی گالا میں بھیجا جا رہا ہے اور یہ وہ. تو اس میں یہی تاثر ملا ہے کہ یہ جو سارے کام ہیں یہ قانونی کام ہے. یہ نہ تو ہاں یہ کسی حد تک جمہوری ہیں, اب جو جمہوری اور قانونی کام ہے نا اس کا طاقتور شخصیت سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو انہوں نے کہا بھی کہ یہ حکومتوں کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک تو چیز یہ, اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ تاثر مل رہا ہے, اب یہ جو تاثر والی بات کر رہے ہیں نا, وہاں پر وہ لوگ بھی تھے جو کہ محبت میں, عشق عمران میں گرفتار لوگ ہیں, وہ بھی تھے, بہت تھے, ٹھیک ہے, بہت تھے. اب وہ ان کو آواز یہ آئے گی کہ جی تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے محبت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ محبت اور نفرت یہ اس طاقتور شخصیت کے لیے لفظ ہی نہیں ہے, جسٹ پروفیشن. بالکل سر, ٹھیک ہے, جسٹ پروفیشنل ریلیشن شپ ود آل دی اسٹیٹ ایکٹرس. سیدھی سی بات, ایک چیز آپ کو کلیئر ہوگی, کسی سے محبت, کسی سے نفرت, کسی کی طرف جھکاؤ, کسی کی طرف الجھاؤ, یہ لفظ ہی نہیں ہے, ڈکشنری میں نہیں ہے. جسٹ پروفیشنل ریلیشن شپ. دا گورنمنٹ دے ہیو ٹو ورک ود دا گورنمنٹ, دا اپوزیشن دے ہیو ٹو رسپیکٹ دی اپوزیشن. ٹھیک ہے, سیدھی سی کلیئر ہو گیا آپ کو. اب اور پاکستانی نیشن دے ہیو ٹو سرو فار دا نیشن, یہ تو بڑی کلیئر چیز ہوگی. یہ تاثر کہ ان کا پہل جی ذہنی مریض اور پھر محبت, ٹھیک ہے. اب ہر انسان میں ایک کو نا سائیکلوجیکلی بتاتا ہوں, ہر انسان ایک وقت میں ایک جیسا نہیں رہتا. آپ نے کوئی ایسی کڑوی بات کی تو اوبیسلی میرا آپ کو جواب جو ہے وہ اس طرح کا آ گیا, ٹھیک ہے, موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ. حالانکہ اس پروفیشن, اس لیول کے اوپر موڈ بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک ویو ہوتی ہے. دیکھیں ویو یہ ہے کہ اگر دہشت گرد جو ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں تو کیا اس وقت بھی ہم نارمل رہیں گے, ہم غصہ بھی نہیں کریں گے, ہمیں برا بھی نہیں لگے گا؟ ایک سوچنے والی بات ہے. جب آپ ریاستی ادارے کے اوپر حملہ کریں گے تو ریاستی ادارہ آپ کو جواب بھی نہیں دے گا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جواب دے ہی نہیں سکتے. دا وے یو ہیو دا مائک, آپ کے پاس ہر رات کو مائک ہے, آپ کے پاس 29-30 چینلز ہیں, آپ کے پاس یوٹیوب چینلز ہیں, آپ کے پاس ٹویٹر ہے, سوشل میڈیا ہے, ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, بہت ساری ایپس ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس گلی محلے کچہریاں ہیں, جو کٹہرے ہیں, ٹھیک ہے, چوک ہیں, کچہریوں کے اندر بھی آپ سیاست کرتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کرتے ہیں, آپ جواب دیتے ہیں, آپ نعرے لگاتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے, جسٹ ون پلیٹ فارم ٹو گیدر دی آل جرنلسٹ, اور ان کو ایک بات کرنا کہ یار یہ پوائنٹس ہیں, یہ ہمارا نیریٹو ہے, یہ اسٹیٹ کا نیریٹو ہے, یہ فوج کا نیریٹو ہے, یہ ریاست کا نیریٹو ہے, یہ گورنمنٹ کا نیریٹو ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ سمپل. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی طرف سے ایک بیان آیا ہو کہ ہم یہ کر دیں گے, تباہ کر دیں گے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایسی باتیں جو ہے وہ ایک ذہنی مریض ہی کر سکتا. کون مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ جو ہے, جو لوگ ہیں وہ اپنی اسٹیٹ کو تباہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی باشعور انسان کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. جو باشعور نہیں کرے گا نہیں. تو کون کرے گا اس طرح کے کام؟ ذہنی مریض. تو اوبویسلی ایک سمپل سی بات ہے کہ ایسی باتیں جواب دیے کہ بتایا گیا کہ آپ ذہنی مریض ہو. اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے, اس دفعہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو صحافی ہیں کہ وہ ہر دفعہ یہ لفظ بولے؟
ہر دفعہ ہی ایسا کرے ہو بھائی. مرچ مسالہ بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا ان لوگوں کو اپنے ڈرامے ولاگس کے لیے. بڑی انفارمیٹیو گفتگو تھی. میں نے مختلف صحافیوں کے ولاگس بھی دیکھے ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں تھیں جس میں دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹیٹ کا, جس میں جو لوگ ہیں ان کی محبت, اور سب سے امپورٹنٹ جو اس میں پہلو تھا جو مجھے بہت پسند آیا وہ تھا پاکستانی قوم, اسپیشلی پاکستانی جینزیز نیشن. پاکستان کے یہ بچے جو ابھی اسکولوں میں ہیں, کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, ٹھیک ہے, الفا جینزیز دونوں, ان کے ساتھ جو انٹریکشن سے محبت کی داستان انہوں نے بتائی نا, وہ سب سے زیادہ قابل دید چیز تھی اور قابل فخر بات تھی کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ, اپنے نظام کے ساتھ, اثاثوں کے ساتھ وہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے پوری گفتگو کے اندر باقی ساری بہت باتیں ہوئی ہیں, لیکن یہ بات مجھے بڑی فخر ہوا کہ اگر وہی قوم, وہی بچے جن کو ورگلا کر, جن کے ہاتھ میں آج سے 3 سال ایگزیکٹلی 3 سال پہلے, 2.5 پونے 3 سال پہلے ہاتھ میں ڈنڈا, اس کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا, اس پہ پیٹل چھڑک کے اور اس لبرٹی چوک میں وہ کھڑا ہے اور جو گاڑی آ رہی ہے اس کے بونٹ پہ مار انتشاری بنایا ہو رہا ہے اور وہ جھوم رہا ہے. یاد ہے وہ ویڈیو بھی اس نے ریپوسٹ کی تھی, خوشیاں منا رہے ہیں آگ لگا کے, جیسے بہت کارنامہ انجام دیا. لبرٹی کے سامنے جو پلازا تھا پورا وہ سارا جلا دیا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, جس میں خدیجہ شاہ بھی تھی. وہی جگہ کے اوپر وہی لوگ ہاتھ میں پتنگیں, پھول, فلاورز, بکے, اس کے علاوہ کھانے کی اشیاء اور ایک دوسرے سے محبت, رنگ برنگے کپڑے, یلو, ریڈ, وائٹ, یہ پہن کر وہاں پر کیا کر رہے ہیں, وہ لالٹین نہیں ہوتی, وہ کیا کہتے ہیں, وہ اڑا رہے ہیں گڈوں کے ساتھ, وہ باندھ کے اڑا رہے ہیں. وقت ہے. مریم نواز نے ویسے کمال کر کے دکھا دیا. وہی قوم, وہی بچے شفٹ ہوئے ہیں, ان کی سوچ مینٹلٹی شفٹ ہوئی ہے. وہی بچے جو فوج کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ تم کھا گئے ہو, تم نے یہ کر دیا, تم نے وہ کر, جن کو پڑھایا جاتا تھا, آج وہی بچے بقول اس آدمی کے جس کی سب سے زیادہ انٹریکشن ہے اور فوج کی ترجمانی جس کے ہاتھ میں ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ میں جہاں گیا ہوں مجھے ایسا لگا ہے کہ میں جلسہ کرنے آ گیا ہوں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے کہ لوگ جلسے میں ہوتا ہے نا محبت کا اظہار کرتے ہیں, وہی محبت کا اظہار, حالانکہ وہ انٹریکشن کرتے ہیں, بتاتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور بچوں کو کھلے عام چھوٹ دی جاتی ہے کہ جیسا مرضی سوال کرو, اور وہ بچے پوچھتے ہیں, اس کے بعد ان کو جواب دیا جاتا ہے. تو میرا سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آیا اور سب سے زیادہ میں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ آخر یہ 1-1.5 سال کے اندر جو انٹریکشن ہے اس کا کیا فائدہ ملا ہے. فائدہ یہ ملا ہے کہ 9 مئی کے بعد بھی لوگوں کی سوچ چینج ہوئی, اور یہ جو ڈی جی صاحب کی انٹریکشنز ہیں, یہ اس نے یہ وائٹل رول پلے کر رہے ہیں, کیونکہ آئندہ آنے والی نسل ہے, کمان ان کے ہاتھ میں, پیچھے جو ہونا تھا ہو گیا. اب وہ نسل جو ہے وہ اگر اپنے ایسٹس کے ساتھ جڑ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈھولنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ. وقاص بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.